میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی تعظیم و تکریم کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، بحمدہ تعالی تفسیر قرآن بنام تفسیر اعجاز القرآن ہمارا سلسلہ ایک ترتیب اور ایک ربط کے ساتھ جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز اسی تسلسل کو اور اسی سلسلے کو آگے لیے بڑھیں گے، اور آج انشاءاللہ العزیز 10ویں سپارے کے مجموعی طور پر 14ویں رکوع اور سورہ توبہ کے 8ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 60۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ صرف فقیروں اور بالکل محتاج اور زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیے ہوئے لوگوں اور ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جائے، غلام آزاد کرانے میں، قرض داروں کے لیے اور اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حکم ہے، اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اصل میں زکوٰۃ کے مصارف کے سلسلے میں ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی 8 قسم کے لوگوں کے لیے زکوٰۃ کا حکم ہے، اور ان میں سے ایک کیٹیگری جن کو آپ معلفۃ القلوب کہتے ہیں، معلفۃ القلوب تالیف قلب کے لیے جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ میں سے حصہ دیا ان کے ابتدائے اسلام کے دور میں، تو اب یہ صورت اس وقت واقع نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس سلسلے کو بند کر دیا تھا، اور باقی جو دیگر مصارف ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے مختصر مگر جامع طور پر بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ مؤلفۃ القلوب، وہ میں نے عرض کر دیا کہ مؤلفۃ القلوب ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مؤلفۃ القلوب لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ کا حصہ تھا اس پر ممانعت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی کیفیات جانتے تھے، سمجھتے تھے، آپ کے حکم پر ان لوگوں کو جو نو مسلم تھے یا جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود تھا، ان لوگوں کے لیے ہم مالی طور پر کچھ دیتے رہے۔ ان مؤلفۃ القلوب لوگوں کے اندر کون کون سے لوگ شامل ہیں اور اس کا واقعہ کیا ہوا؟ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الاقرع بن حابس، عیینہ بن حصن الفزاری، عباس بن مرداس السلمی، صفوان بن امیہ، یہ وہ لوگ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کے لیے اموال زکوٰۃ میں سے حصہ دیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا
تو یہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی اس زکوٰۃ کے عمل کا حوالہ دیا کہ ہمیں اب بھی زکوٰۃ دی جائے. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے ایک مکتوب تحریر فرمایا، اور یہ لوگ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مکتوب لے کر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اموال زکوٰۃ میں سے یہ حصہ تمہیں اسلام پر جمے رہنے اور ثابت قدمی کے لیے عطا فرماتے تھے، پس اللہ نے اسلام کو غلبہ دے دیا ہے، اب اگر تم اسلام پر قائم رہتے ہو تو فابہا، ورنہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو فیصلہ ہے وہ تلوار کرے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احکام کچھ اور تھے، اور اس دور کے تقاضے جو تھے وہ صحابہ کے سامنے تھے، تو صحابہ کرام نے وہ معاملہ منع کر دیا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مخالفت کی گئی. اب عورتیں جو تھیں وہ مسجدوں میں آتی تھیں، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اس میں کچھ فتنے اور کچھ مسائل جنم لینا شروع ہوئے، تو آپ نے اس معاملے کو بھی منع فرما دیا کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں. جب بعض لوگوں کی طرف سے یہ شکایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا وہ اس دور کے لحاظ سے بالکل ٹھیک تھا. اب جو فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ اس دور کے لحاظ سے ٹھیک ہے. تو بالکل بے عین ہی یہی صورتحال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اپنے مقام پر بجا رہا، اور ان صحابہ کرام نے جو مؤلفۃ القلوب کے لیے حصہ بند کر دیا وہ اس دور کا تقاضا تھا اور اسلام کے اس دور کے تقاضوں کے عین موافق تھا. اب آتے ہیں دوسری قسم، وہ ہے فقیر. وہ مؤلفۃ القلوب ہو گئے، ان کا میں نے عرض کر دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ معاملہ تو بند کر دیا گیا تھا. فقیر وہ جس کے پاس شرعی نصاب سے کم ہو، جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لیے کچھ ہو، یعنی ایک وقت کا کھانے کے پیسے ہوں. شرعی فقیر کی تعریف کر رہا ہوں، تو اس کو سوال کرنا حلال نہیں ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے. اگر اس کے پاس اگلے وقت کا کھانا موجود ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سوال نہ کرے. ہاں اگر کوئی بن مانگے اسے زکوٰۃ دے دے تو وہ لے سکتا ہے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور ایسا شخص سوال کر سکتا ہے، کسی سے مانگ سکتا ہے. تیسرا، عاملین وہ لوگ ہیں جن کو حاکم اسلام نے صدقے وصول کرنے پر مقرر کیا ہو، جن کو حکومت اسلامیہ کی طرف سے صدقے وصول کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہو. چوتھا یہ ہے اگر عامل غنی ہو تو بھی اس کو لینا جائز ہے. وہ عامل جو لوگوں سے زکوٰۃ لینے پر مقرر ہے، اگر وہ غنی بھی ہو، اس کے پاس اتنا مال بھی ہو کہ اس سے وہ ایک وقت نہیں بلکہ اگلے کئی وقتوں کا کھانا کھا سکتا ہو، تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز ہے. ہاں عامل، پانچواں اس کا مصرف، عامل سید یا ہاشمی ہو تو وہ زکوٰۃ میں سے نہ لے. گردنیں چھڑانے سے مراد کیا ہے کہ وہ غلام کہ ان کے مالکوں نے مکاتب کر دیا اور ایک مقدار مال کی مقرر کر دی ہو کہ اس قدر وہ ادا کریں گے تو اپنے آپ کو کسی کی غلامی سے آزاد کروا لیں گے. ان غلامان مکاتبت کے لیے بھی زکوٰۃ کو جائز رکھا گیا ہے. قرض دار جو بغیر کسی گناہ کے مبتلا قرض ہوئے ہوں، یعنی اب جوا شوا کھیلا اور قرض میں چلا گیا، اور اسی طرح کا کوئی اس نے معاملہ کیا جو غیر شرعی ہے اور قرض میں چلا گیا، یہ اس کی بات نہیں ہے. قرض دار جو بغیر کسی گناہ کے مبتلا قرض ہوئے ہیں اور اتنا مال نہ رکھتے ہوں جس سے قرض ادا کریں، انہیں ادائے قرض میں مال زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی ہے. اور اگلا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بے سامان مجاہدین جو اسلام کے لیے جا رہے ہیں اور نادار حاجیوں پر بھی صرف کرنا مراد ہو سکتا ہے. ابن سبیل سے مراد مسافر ہیں کہ ان کے پاس مال نہ ہو، غریب مسافروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور زکوٰۃ دینے والے کو یہ بھی جائز ہے کہ ان تمام اقسام کے لوگوں کو جن کا میں نے ابھی ذکر کیا زکوٰۃ دے، یا یہ بھی جائز ہے ان میں سے کسی ایک ہی قسم کو زکوٰۃ دے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. زکوٰۃ انہی لوگوں کے ساتھ خاص کی گئی ہے، لیکن ان کے علاوہ دوسرے مصرف میں خرچ نہ کی جائے، نہ مسجد کی تعمیر میں، نہ مردے کی تدفین میں، نہ اس کے قرض کی ادائیگی میں کہ بندہ مر گیا تو اب اس کے قرض کی ادائیگی اب کر رہے ہیں، ایسا نہیں.
جو مصارف یہاں پر بیان کیے گئے زکوٰۃ انہی کے ساتھ مقید ہے۔ زکوٰۃ بنی ہاشم، غنی اور ان کے غلاموں کو نہ دی جائے، نہ آدمی اپنی بیوی اور اپنی اولاد اور اپنے غلاموں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اگلی آیت ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں، وہ تو کان ہیں۔ تم فرماؤ تمہاری بہتری کے لیے کان ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، اور تم میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحمت ہیں، جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں سے آیات کا جو سلسلہ ہے وہ منافقین کے متعلق شروع ہو جاتا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ایذا دے رہے تھے، کیسے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیلا بازیاں اور دھوکے بازیاں کرتے رہے، فریب کرتے رہے۔ اب یہاں پر ان منافقین کا بیان شروع ہوا۔ اصل میں یوں ہوا کہ منافقین اپنی مجلسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناشائستہ باتیں کرتے، غیر مناسب باتیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرتے، اور ان میں سے بعضوں نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی تو ہمارے حق میں اچھا نہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتا دیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی محفلوں میں مجلسوں میں یہ باتیں کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعاً ہمارے اس معاملے کو سننے کے بعد ہم سے راضی نہ رہیں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ جلاس بن سوید منافق نے کہا ہم جو چاہیں کہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکر جائیں گے اور قسم کھا لیں گے وہ تو کان ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ وہ تو کان ہیں، یہ کان جو ہے ہوا اذن، وہ کان ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، اور سراپا کان ایسے شخص کے لیے کہا جاتا ہے جو کسی کی بات کو سن لے اور ہر وہ بات جو اس کے متعلق کہی جائے اس کو قبول کر لے۔ میں نے آپ کو کوئی بات کہی، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے، میں آپ کے متعلق ایسی بات تو نہیں گمان رکھتا، میں تو آپ کے لیے اچھا گمان رکھتا ہوں، تو ایسی بات جو فوراً قبول کر لے کوئی شخص، اس کو عربی میں کہتے ہیں ہوا اذن، یہ کان ہے، یعنی جو بات اس کو کہی جائے وہ مان لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جلاس بن سوید کہنے لگا وہ تو کان ہیں، یعنی جو ہم کہیں گے وہ مان جائیں گے، ہم کہیں گے ہم نے آپ کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کہی تو وہ فوراً بات مان لیں گے، ہم ادھر جو مرضی بات کہتے رہیں۔ تو ان کی شان میں نازیبا کلمات کہتے تھے، اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خاص و عام کی بات کو سنتے ہیں، لیکن ان کا سننا تمہارے لیے بہتر ہے۔ معنی یہ کہ اگر سننے والے بھی ہیں تو نیکی اور بھلائی کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں، یہ نہیں کہ جس نے جو جا کر بات کہہ دی اس پر آپ نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ آپ ان لوگوں کے عیوب جانتے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں فرماتے، انکشاف نہیں فرماتے، ان کے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تمہاری باتیں جانتے نہیں، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں شوق سنتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں وہ اچھی باتیں ہیں، اور شر و فساد کی بات سننے والے نہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمانوں کی بات پر یقین رکھتے ہیں، منافقین کی بات پر یقین نہیں رکھتے۔ اگلی آیت مبارکہ یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم۔ اے مسلمانوں تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ لوگ اس سے راضی کریں اگر وہ ایمان والے ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اس کے لیے نار جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا، یہی بڑی رسوائی ہے۔ لیردوکم تاکہ آپ کو راضی کر لیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو سلسلہ ہے، جو اس کا شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ منافقین اپنی مجلسوں میں اعتراض کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس جا کر اپنی باتوں سے مکر جائیں گے، اللہ کی قسم ہم نے تو یہ بات کہی نہیں، آپ کو جس بندے نے بات پہنچائی ہے وہ شخص نے اپنا بیانیہ جو ہے وہ آپ کے سامنے درست بیان نہیں کیا، لہٰذا مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے یہ ہمارا بھائی ہے، یہ چچا کا بیٹا ہے، یہ ماموں کا بیٹا ہے، یہ ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے،
اب ان کو راضی کرنے کے لیے وہ جھوٹی قسمیں کھا جاتے تھے۔ منافقین اگرچہ مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتے تھے، لیکن جب مسلمان اس بات پر ان سے کسی چیز کا سوال کرتے کہ تم ہمارے خلاف باتیں کرتے ہو، تو فوراً یہ کیا کہا کرتے؟ اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی آپ کے متعلق ایسا سوچا بھی نہیں۔ یہ مسلمانوں کو راضی کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اپنی تنہائیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں سے زیادہ حق تھا یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے، یہ اللہ کے رسول کو راضی کرتے بنسبت یہ کہ یہ مسلمانوں کو راضی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایمان رکھتے تو ایسی حرکتیں کیوں کرتے جو خدا اور رسول کی ناراضگی کا سبب ہو۔ اس آیت میں ایک خاص لفظ استعمال ہوا، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کا حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ یہاں پر یرضوہما نہیں ہے، پیچھے دو ذاتیں ہیں، آگے یرضوہ صیغہ واحد ہے، تو یہاں پر یرضوہما تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے کہ دو ذاتیں ہیں اللہ اور اس کا رسول، لیکن اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول چاہیے ان کو یہ اس سے راضی کریں، تو یہاں پر رضا ایک کر دی گئی، یعنی اللہ کی رضا رسول کی رضا ایک ہے، اور یہ شان رسالت ہے، یہ عظمت و توقیر رسالت ہے کہ مسلمانوں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اپنے محبوب کا ذکر اپنی ذات کے ساتھ کیا، اور ان دونوں کی رضا میں کوئی فرق نہیں، ان دونوں کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ کی نافرمانی رسول کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت، اللہ سے جنگ کرنا رسول سے جنگ کرنا، رسول سے جنگ کرنا اللہ سے جنگ کرنا، اور رسول کو اعزا دینا یہ اللہ کو اعزا دینا ہے، اللہ کو اعزا دینا یہ رسول کو اعزا دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، رسول سے مقدم ہونا چاہا ایک صحابی نے، یعنی انہوں نے قربانی پہلے کی، اللہ نے فرمایا یہ رسول سے نہیں اللہ سے آگے جانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اللہ کے رسول کی مدد کرنا یہ اللہ کی مدد کرنا ہے۔ تو جب اتنا قریبی معاملہ قرآن میں ہمیں متعدد مقامات پر نظر آتا ہے تو پھر جان لینا چاہیے کہ یہ جو ہم ان لوگوں کو غیر اللہ کہتے ہیں، یاد رکھیے کہ رسول کی اطاعت اگر اللہ کی اطاعت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اگر اللہ کی نصرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اگر اللہ کی نافرمانی ہے، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لوگ اللہ کے گروہ سے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، تو یہ غیر اللہ نہیں کہلاتے۔ ان کی اطاعت جب اللہ کی اطاعت ہے تو پھر ان کو غیر اللہ کیوں کر کہا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو لوگوں کو قسمیں کھا کر راضی کر رہے ہیں، ان کے لیے لازم تھا کہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پہچانتے، راضی کرتے۔ یردوہ میں میں نے بتا دیا کہ یردوہ راضی کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے فرمایا وہ رسول کو راضی کرنا نہیں، وہ مجھے راضی کرنا ہے۔ اگلی آیت ہے یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں ان کے خلاف کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے جو ان کے دلوں کی چھپی ہوئی باتیں بتا دے، تم فرماؤ مذاق اڑا لو، بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ تنبئہم بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کی چھپی ہوئی باتیں ہیں، دلوں کی چھپی ہوئی چیزیں یعنی نفاق کی طرف اشارہ ہے۔ اب منافقین ہر وقت ڈرے رہتے تھے۔ وہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ جس شخص نے گناہ کیا ہو تو اس کے دل کو قرار نہیں آتا، یعنی چور کی داڑھی میں تنکا، ایک مشہور مثال بھی دی جاتی ہے۔ اب منافقین یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، یہ نہ ہو کہ ہماری آپسی مجلسوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو منصوبہ سازیاں ہیں ان کا حال اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر ظاہر کر دے، اور یہ اس بات پر خوف زدہ رہتے تھے، ڈرے رہتے تھے کہ ہمارا کوئی راز سامنے نہ آ جائے اور ہماری توہین کا معاملہ نہ ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ منافق لوگوں کے سامنے تو توہین سے گھبراتا ہے، لیکن وہ اس بات کا خوف نہیں رکھتا کہ قیامت کے دن میرے لیے کتنا شرمندگی کا معاملہ ہوگا۔ آج بھی مسلمان کی حالت ہے، لوگوں کی نظر میں ہمارا وقار نہ گرنے پائے، اللہ رسول کی نظر میں
ہمارا جو بھی معاملہ ہے وہ بات کا بعد میں دیکھا جائے گا، یہ سارے کے سارا معاملہ ہمارے لیے باعث نصیحت ہے۔ اگلی آیت ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے ہم تو صرف ہنسی کھیل کر رہے تھے، تم فرماؤ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے منافقین کی میں نے آپ کو پہلے ہیلا سازیاں پچھلے دروس میں بتائیں۔ اب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مذاقاً یہ کہا کرتے کہ ان کا خیال ہے یہ رومیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اب اتنی دور جا کر 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا اور اس یقین کے ساتھ جانا کہ ہم ان پر غالب آ جائیں گے، اور قحط سالی کا معاملہ ہے، مسلمانوں کے پاس مالی وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، آلات حرب جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، تو یہ کیا خیال کرتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ، جس کی تعداد غالباً 30,000 کے لگ بھگ تھی، اس کے ساتھ کیا یہ رومیوں پر غالب آ جائیں گے؟ یہ بات تو کتنی ہی خوش فہمی پر مبتلا ہے ان کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بلا کر ان گفتگوؤں کے متعلق احوال پوچھا تو یہ لوگ اپنی باتوں سے مکر گئے، ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ ایک تو شان نزول یہ ہے، ایک یہ ہے کہ ایک صحابی کی اونٹنی گم ہو گئی اور ایک منافق نے دیکھا کہ وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ وما یدریہ بالغیب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم کیا ہے، ان ناقۃ فلان بواد کذا و کذا، کہ فلاں کی اونٹنی فلاں فلاں وادی میں ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹنی کی خبر دی اور وہ صحابی لے آئے تو منافقین یہ دیکھ کر شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے ہم تو بس مذاق میں یہ بات کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے قل اباللہ وآیاتہ، تم اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ مذاق وہ رسول کے ساتھ کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا وہ رسول کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اس کے رسول کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہو، تو معلوم ہوا کہ رسول کی توہین اصل میں پوری شریعت کی توہین ہے، اللہ کی توہین ہے، قرآن کی توہین ہے۔ حضور اس سے دوسری بات تو یہ بھی ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرنا یہ منافقین کا شیوہ ہے۔ یہ منافق نے کہا وما یدریہ بالغیب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کیسے ملا، کہاں سے ملا، آپ تو غیب نہیں جانتے۔ ہمارا نظریہ تو یہ کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا ہے، لیکن منافق کہنے لگا وما یدریہ بالغیب، آپ کو غیب کا علم کیا۔ اور یاد رکھیے کہ کفر کی باتیں سن کر رضا کے طور پر خاموش رہنا یا ہنسنا بھی کفر ہے، کیونکہ رضا بالکفر بھی کفر ہے۔ وہ لوگ ان مجلسوں میں شامل ہوتے اور ان پر خاموشی اختیار کر کے خوشی کا اظہار کرتے، وہ بھی اسی حکم میں شامل ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ ایک توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے اللہ اور اس کے رسول اور قرآن تینوں کی توہین کی ہے۔ اگلی آیت لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین۔ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کر دیں تو دوسروں کو عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ لا تعتذروا، منافقین کی جانب سے حیلہ عذر پیش کیا گیا، تو ان سے کہا گیا کہ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ بظاہر تو وہ ایمان والوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت میں اٹھتے بیٹھتے تھے، اور شرعی احکام کی بجاوری بھی صحابہ کے ساتھ مل کر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ یہاں پر ایمان والا ان کو کیوں کہا گیا پہلے؟ کیونکہ ان کی ظاہری حالت کا اعتبار کیا گیا ہے اس جگہ پر، کہ تم بظاہر تو مسلمانوں کے اندر ہی شمار ہوتے تھے، اگرچہ اندرونی طور پر تم منافق تھے اور اللہ رسول نے تمہارا پردہ رکھا تھا، لیکن بظاہر تو مسلمانوں کی نظر میں کلمہ گو ہی تصور کیے جاتے تھے۔ تو لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان ظاہر کرنے کے بعد تم کافر ہوگے کیونکہ تم نے گستاخی رسول کی ہے۔ اور جب انسان اسلام سے نکل جائے تو اس کے تمام اعمال اور افعال، نیکیاں رائیگاں چلی جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، وہ مرتد ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ توہین رسول اتنا بڑا جرم ہے
کہ اسلام کے تمام افعال و اعمال اس پر منحصر ہیں. کسی نے کلمہ کفر کہہ دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا آپ کا مذاق اڑایا تو ایسا شخص مرتد ہو گیا اور اس کے تمام زندگی بھر کے نیک اعمال ضائع ہو گئے. اب ان میں ایک صحابی ایسے بھی تھے جو ان لوگوں کی گفتگو سن رہے تھے اور گفتگو سن کر ان کا نام تھا یحییٰ بن حمیر اشجعی. یحییٰ بن حمیر اشجعی یہ وہ لوگ تھے کہ یہ وہ صحابی تھے جو اگرچہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لیکن انہوں نے بدگوئی سے اپنی زبان کو روکے رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے جس شخص کی توبہ قبولیت کی طرف اشارہ فرمایا وہ یہ تھے کیونکہ یہ براہ راست اس گستاخی کا حصہ نہیں تھے اور قصدن اس گستاخی کے اندر شامل نہ تھے. جو لوگ قصدن شامل ہوئے اور قصدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، کہ اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کر دیں. تو اس میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ یحییٰ بن حمیر اشجعی کی طرف. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اوروں کو عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے. اوروں کو عذاب سے مراد دنیا میں عذاب ہے رسوائی، حالت نزا کا عذاب ہے، قبر کے اندر عذاب ہے، روز محشر عذاب ہے اور جہنم کے اندر عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سنعذبہم مرتین، ہم منافقین کو عذاب دیں گے 2 مرتبہ، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ان کو بڑے عذاب کی طرف لے کے جائیں گے. 2 عذاب کون کون سے ہیں؟ عبداللہ بن عباس نے فرمایا دنیا کے اندر رسوائی ہے، ذلت ہے، اپنی حقیقت ظاہر ہو جانے کا خوف ہے کہ ہمیں کوئی پہچان نہ لے کہ ہم منافق ہیں، ان پر ہر وقت یہ خوف مسلط رہتا ہے. اور مرتین 2 عذاب ان کے لیے پہلے ہیں، قبر اور ایک قبر کا عذاب ہے، ایک دنیا میں رسوائی کا عذاب ہے، ایک قبر کا عذاب ہے. ان کو قبر میں عذاب ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک بڑے عذاب کی طرف لے کے جائے گا. بڑے عذاب سے مراد روز محشر کی کیفیات، روز محشر ان کی رسوائی، ذلت اور جہنم کا عذاب جو ہے وہ مراد ہے. تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر کے اندر بھی ایک حیات ہے، قبر کی زندگی بھی ہے. اگر قبر کے اندر شعور، ادراک، محسوسات نہ ہو تو پھر عذاب، سزا اور جزا کا تصور جو ہے وہ بیکار ہو کے رہ جاتا ہے. اگرچہ وہ برزخی زندگی جو ہے وہ ہم اس کا شعور اور ادراک نہیں کر سکتے. قرآن نے بھی شہید کی زندگی کے لیے فرمایا کہ وہ زندہ ہیں لیکن تو اس کا شعور نہیں رکھتا، ادراک نہیں کر سکتا. ایسی قبر کی زندگی جو برزخی زندگی ہے اس کا اگرچہ ہم شعور نہ رکھ سکیں لیکن قرآن کی متعدد آیات اس طرف اشارے دیتی ہیں کہ قبر کے اندر زندگی بھی ہے، احساسات، شعور، ادراک بھی ہے اور سزا اور جزا کا معاملہ بھی ہے. اور دیگر انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ منافقین کے حوالے سے اگلی گفتگو پھر انشاءاللہ العزیز اگلے رکوع میں جو آ رہی ہے وہ اگلے درس میں لے کر پیش ہوں گے. جو کہا اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کو